الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وقال اللہ تبارک و تعالی ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ھو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز قابل احترام صدر اجلاس اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے، جس میں اس ناچیز کو آپ کے روبرو اللہ تعالیٰ کے وجود کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں کہنے کا موقع ملا۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ جو باتیں ابھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اللہ تعالیٰ کے وجود کے تعلق سے، ان باتوں کو آپ غور سے سنیں۔ پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کے وجود کے تعلق سے، اللہ کی توحید کے تعلق سے اور عقیدے کے سلسلے میں ہمیشہ ہمارے ممبر و محراب سے الحمدللہ اس ٹاپک پر بات ہوتی ہے، لیکن بعض دوسرے لوگوں کے یہاں دیکھا جائے تو اس ٹاپک پر مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی کبھی بات ہوتی ہوگی۔ اس لیے جب کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے کہ اللہ کے وجود پر، ایگزسٹنس آف اللہ پر کوئی سوال کھڑا کر دیا جائے تو ہمارے عوام میں الحمدللہ اطمینان اور سکون کا ماحول پایا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ اللہ کے وجود کے سلسلے میں ہم اپنے عوام کو بتاتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت سارے جوابات ان کو معلوم ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ جو ٹاپک ہے ابھی پورے ہندوستان میں چھڑنے کا ایک سبب ہے، اور آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ 20 دسمبر کو یہاں پر ایک بہت بڑے گستاخ اور ملحد، جس نے اللہ کی شان میں ایسی گستاخی کی، ایسے الفاظ اللہ رب العالمین کے وجود کے تعلق سے ادا کیے کہ ہر اہل ایمان کا خون وہ سن کر کے کھول جاتا ہے اور کھول جانا چاہیے۔ جاوید اختر نے جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کی ہے وہ سب ویڈیوز کے اندر آپ نے سنا ہوگا۔ تو مفتی شمائل ندوی اور ان کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوئی۔ اب مفتی صاحب نے جو باتیں اللہ کے وجود کے تعلق سے تو نہیں، جیسا کہ خود اس بات کا اقرار ایک دوسرے ویڈیو میں انہوں نے کیا کہ میں ہر مکتب فکر جو بھگوان کو مانتے ہیں یا گاڈ کے تصور کے قائل ہیں، میں اس کی طرف سے ریپریزنٹ کر رہا تھا۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ملاحظے میں آئی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک کے چھڑنے کا جو سبب ہے، ابھی ہر جگہ پہ الحمدللہ اللہ کے وجود کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں، تو آج بھی آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے وجود کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے میں بیچ میں کسی سے پوچھ لوں کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے آئیں گی پوائنٹ کے سلسلے میں، تو آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا۔ آپ ریڈی ہیں یا نہیں؟ تیار ہیں نا؟ غور سے سنیں گے تبھی جا کر کے آپ اس کے جواب کو دے پائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی ایگزسٹنس اور وجود کو ثابت کرو تو ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ الحمدللہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم نے اپنے رب کو بغیر دیکھے ہوئے ایمان لایا ہے۔ ہم نے اپنے رب کو بغیر دیکھے ہوئے ایمان لایا ہے، اور ہمارا ایمان وہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ رب العالمین کا وجود ہے،
اللہ تعالیٰ ہی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر کائنات ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اللہ تعالیٰ اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا کے اندر، جو صحیح مسلم شریف کتاب الذکر و دعا کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے کے اذکار میں ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اس دعا کے اندر آپ نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ یہ ہمارا بنیادی طور پر عقیدہ ہے۔ ہم اور آپ کلمہ توحید کو پڑھتے ہیں۔ ایک مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ طاغوت کا انکار نہ کر دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جو شخص اللہ رب العالمین پر ایمان کے تعلق سے، دیکھیے اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی، کہا جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایسے مضبوط کڑے اور رسی کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹنے والا ہو۔ تو اس آیت کے دو پارٹ ہیں۔ پہلا پارٹ یہ ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، ہر قسم کے طاغوت کا انکار ہے، اور اس آیت کا دوسرا پارٹ ہے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان ہے۔ تو ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہر قسم کے طاغوت کا انکار نہ کر دیا جائے۔ اور کلمہ توحید میں بھی یہی دو پارٹ بیان کیے گئے ہیں، ایک ہے لا الہ اور دوسرا ہے الا اللہ۔ آپ نے کبھی سوچنے کی کوشش کی ہے کہ کلمہ توحید جو لا الہ الا اللہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہر آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کے مفہوم کو جاننے کی وہ کوشش نہیں کرتا ہے۔ اہل علم نے اس سلسلے میں یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ لا الہ، اس میں جو ہے ہر قسم کے معبود کا انکار ہے، ہر جتنے قسم کے معبود، جھوٹے معبود ہیں، سب کا انکار ہے، چاہے طاغوت ہو، چاہے صنم جس کو بت کہتے ہیں، چاہے ند یعنی اللہ تعالیٰ کا پارٹنر کسی کو بنا دیا جائے، یا اسی طرح سے طاغوت ہو، یا اللہ کے علاوہ کسی بھی قسم کی ایسی چیز جس کی انسان پرستش کر رہا ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور شخص کو رب بنایا جا رہا ہو، تو یہ تمام چیزوں میں اس کا انکار ہے۔ اور دوسرے پارٹ کے اندر جو ہے الا اللہ میں چار چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ تمام معبودان کا انکار کرتے ہیں اور اس کے بعد معبود حقیقی کا اقرار کرتے ہیں، تو معبود حقیقی کے اقرار میں چار چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہی اللہ رب العالمین ہے جو پالنہار ہے، رب ہے، اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے جو نام اور صفتیں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بیان کی ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کی ہے، ان کو ثابت کیا جائے اور اس میں کسی دوسرے کو پارٹنر اور شریک نہ بنایا جائے، تب جا کر کے ایک شخص کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب یہ ٹاپک آتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین کے وجود کے دلائل کیا ہے، تو اس سلسلے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک پر بات کرنے کے سلسلے میں اصل میں اس وقت یہ معاملہ آتا ہے جب کوئی اللہ کے وجود کا انکار کر دے۔ جب اللہ کے وجود کا انکار اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ اللہ کے وجود کے تعلق سے دلائل پیش کیے جائیں۔ تو اس ٹاپک میں دونوں پہلو ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے پہلو پر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر دوں۔ جو لوگ ملحد ہوتے ہیں، جو ایتھسٹ لوگ ہوتے ہیں، جس کو ناستک کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ جو ملحد لوگ ہوتے ہیں، ملحد یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔
تو ملحدین لوگ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ اب آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ الحاد اور ملحد کہتے اصل میں کس کو ہیں۔ اصل میں الحاد یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہوتا ہے مقصد سے ہٹ جانا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود کا انکار کر دینا۔ تو الحاد اور ملحدین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی شخص سرے سے اللہ کے وجود کا انکار کر دے، اور الحاد جو ایتھیزم ہے اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے وجود کے بارے میں شک کرے کہ کیا اللہ کا وجود بھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے وجود کے تعلق سے وہ ڈاؤٹ اور شک کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں، اللہ کی نشانیوں یا اللہ کے ناموں، اللہ کی صفتوں، ان تمام چیزوں کے تعلق سے یا تو وہ اس کی تعویل کرے یا اس کی تحریف کر دے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے معنی کو بدل دے۔ یہ تمام چیزیں بھی الحاد کے زمرے میں بھی آیا کرتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر الحاد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر میں جس تعلق سے آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں، جیسے حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے وجود کے تعلق سے سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں، تو یہ وہ ملحدین لوگ ہیں جو سرے سے اللہ کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ کی شان میں ایسے گستاخانہ کلمات ادا کرتے ہیں کہ ہر اہل ایمان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو اس کا جو ہے خون کھول جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے شان میں اس طرح کی گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو الحاد ہے اس کے پھیلنے کی ایک ہسٹری اور اس کی ایک تاریخ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سرسری طور پر ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کے وجود کے انکار کے تعلق سے یہ کب سے اس کی شروعات ہوئی ہے، تو آپ جب دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، اہل علم اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ جو نمرود تھا اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا تھا، تو بڑا ملحد اور سب سے پہلا ملحد تو یہ دراصل نمرود ہے، جس نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا۔ کیا کہا؟ انا احیی و امیت۔ جب پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے تو کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، اور بڑا بیوقوف بادشاہ تھا۔ ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، اسے چھوڑ دیا، اور جس کو رہائی ہونی تھی اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بڑا بیوقوف ہے، اس لیے ایک ایسے سوال کو اس کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا کہ جب وہ سوال کیا گیا تو اس کی پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یعنی اس کا کوئی جواب نہیں بن پایا۔ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبو دیتا ہے۔ ایک کام کرو، تم ایک دن مغرب سے نکال دو اور مشرق میں لے جا کر کے ڈبو دو۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب نہیں بن پایا۔ اسی طرح سے فرعون بھی سب سے بڑا ملحد تھا، جس نے اللہ کے وجود کا انکار تو کیا، ساتھ میں یہ کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اس طریقے سے ہر زمانے میں ایتھسٹ لوگ اور ایتھیزم، یعنی یہ جو الحاد کا فتنہ ہے، یہ ہر زمانے میں کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہے تھے، تو ایسی صورتحال میں اس فتنہ کو پھیلنے کا موقع کم ملا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور 17ویں صدی عیسوی کا زمانہ آیا، 17th سینچری کا زمانہ آیا، جب اس فتنے کی سب سے پہلے زیادہ طور پر بنیاد پڑی، جب سائنس نے یہ دعویٰ کیا، کہا کہ کائنات کی جتنی ساری چیزیں ہیں، یونیورس میں جتنی ساری چیزیں ہیں، یہ جو ہے سائنس کے تابع ہے۔ 17ویں صدی عیسوی سے پہلے، بڑی دیانتداری کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، 17ویں صدی عیسوی سے پہلے سائنس کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر ریسرچ کرتے تھے، اس کی تحقیق کرتے تھے۔ لیکن 17ویں صدی عیسوی کے بعد جب ترقی کر لیا سائنس نے، تو کہا کہ یہ کائنات کی چیزیں ہمارے تابع ہیں، وہاں سے جو ہے الحاد کی بنیاد زیادہ طور پر مضبوط ہوئی۔ پھر 18ویں صدی عیسوی کا زمانہ آیا، جو 18 سینچری کا زمانہ ہے، تو اس میں یورپین کنٹریز میں، یعنی جو مغربی ممالک ہیں، وہاں پہ مذہب کی مخالفت شروع ہو گئی۔ لوگ
کہنے لگے کہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس کماؤ کھاؤ عیاشی کرو اور اس طریقے سے زندگی گزار کر کے موت آئے گی چلے جاؤ گے، کوئی وجود نہیں ہے اللہ کا، نہ کسی گاڈ کا، کسی کا کوئی وجود نہیں ہے، اور مذہب کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو اصل میں 18 سینچری کے زمانے میں جو 18ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے، اس میں مذہب کی مخالفت شروع ہوئی۔ تو جب مذہب کی مخالفت شروع ہوئی تو یہ الحاد کا فتنہ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ تھم گیا، اور مضبوطی کے ساتھ اس کی گرفت مضبوط ہو گئی، یہاں تک کہ بنیادی طور پر سب سے زیادہ الحاد کو حاوی ہونے کا موقع اس وقت ملا جب 19 سینچری کا زمانہ آیا، 19ویں صدی میں۔ 19ویں صدی میں ایک بہت بڑا سائنٹسٹ پیدا ہوا جو کہ ایک بہت بڑا بائیولوجسٹ تھا، یعنی علم حیاتیات کے ماہر جس کو کہا جاتا ہے بائیولوجسٹ، اس کا نام تھا چارلس ڈارون۔ اس آدمی نے ایک تحقیق پیش کی، کہا کہ یہ کائنات کی جتنی ساری چیزیں ہیں نا، پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیسے وجود میں آئی؟ اسے کہتے ہیں تھیوری آف ایولیوشن، نظریہ ارتقاء۔ کہتے ہیں کہ ایک چیز ایسی ہی مردہ بے حس پڑی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے اچانک ہزاروں سال کے بعد اس میں جان آ گئی، اور اس کے بعد ایک شکل کے بعد دوسری شکل، دوسری شکل کے بعد تیسری شکل، اس طریقے سے پوری کائنات وجود میں آ گئی۔ کوئی گاڈ، کوئی بھگوان، کوئی اللہ، کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے بالکلیہ طور پر اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، اور الحاد کا سب سے بڑا بانی اسی کو مانا جاتا ہے، جس نے تھیوری آف ایولیوشن پیش کیا، جس کو نظریہ ارتقاء کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ایک ایسا شخص تھا کہ اس سے پوچھا گیا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ اپنے آپ وجود میں آ گئی ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی مثالیں ہیں؟ تو کچھ مثالیں دے کر کے بھی آپ اس بات کو سمجھا دیجئے کہ انسان کیسے پیدا ہوئے۔ تو کہا کہ انسان بندر سے پیدا ہوا، مطلب انسان کی شکل جو ہے پہلے بندر کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ترقی کرتے کرتے پتہ یہ چلا کہ یہ انسان کی طرح آ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا تھیوری اس نے پیش کر دیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے جانور ایسے ہیں جن جانوروں میں، انسانوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، جانوروں میں بھی وہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو کیا اس بنیاد پر کوئی یہ کہہ دے گا کہ وہ اس سے مماثلت رکھتا ہے، مشابہت رکھتا ہے؟ اس بنیاد پر وہ اسی سے پیدا ہوا۔ جیسے چوہا جو ہے، اس میں کینسر کی بیماری ہوتی ہے، انسانوں میں بھی کینسر کی بیماری ہوتی ہے، تو بعد میں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جو ہے انسان جو ہے چوہے سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سائنس کا نظریہ ہے، جس میں الحاد کو بنیادی طور پر پھیلنے اور پھولنے کا موقع دیا، اور اس کی جڑیں یہیں سے مضبوط ہو جاتی ہیں، جو الحاد کے فتنے کی وجہ سے ایک بہت بڑی بنیاد پڑ گئی۔ یہ چارلس ڈارون جو 19ویں صدی عیسوی کے اندر، یہی وہ شخص ہے جس نے وجود باری تعالیٰ کا انکار کیا، اور بالکلیہ طور پر انکار کرتے ہوئے الحاد کی داغ بیل ڈالے۔ پھر اس کے بعد ایک اور شخص پیدا ہوتا ہے، اسٹیفن ہاکنگ۔ 1942 کے اندر اس آدمی نے کہا کہ دیکھو، کائنات کے اندر اب کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، جو سائنس کہے گی بس وہی ہوگا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ سائنس کو ہی سب کچھ سمجھ رہا تھا، یہاں تک کہ شروع میں اس کی طبیعت ٹھیک تھی۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ فالج کا اٹیک ہوا، اور اسی فالج کی بیماری سے وہ شخص مرا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس نے اپنے اوپر غور کر لیا ہوتا کہ پہلے میں صحت و عافیت کے ساتھ تھا، صحت و عافیت کی زندگی گزار رہا تھا، بعد میں میرے اوپر فالج کا اٹیک ہوا، میں اس فالج کے اٹیک کو نہیں پہچان سکا، کوئی تو ہے جس نے مجھے صحت دی تھی، پھر مجھے بیمار کیا تھا، کوئی تو ہے۔ اگر یہ اس چیز کے اوپر غور کر لیا ہوتا تو واقعی جو وہ اللہ کے وجود کو مان لیا ہوتا۔ لیکن سائنس کو سب کچھ سمجھتے ہوئے پھر وہاں 19ویں صدی میں بڑے بڑے ملحدین پیدا ہوئے۔ اسی کا فتنہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی جاوید اختر کے نام پر پیدا ہوتا ہے، یا کوئی اور شخص کے نام پر پیدا ہوتا ہے جو اللہ کے وجود کے تعلق سے سوال کھڑے کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے وجود کے سلسلے میں یہ ملحدین لوگ 4 قسم کے شبہات پیش کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سرسری طور پر ان شبہات کو بتا کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ سب سے پہلا شبہہ یہ ملحدین اور ایتھیسٹ لوگ یہ پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کائنات اپنے آپ وجود میں آ گئی۔ کچھ لوگ جو ہے اس کو مثال بھی دیتے ہیں،
کہتے ہیں کہ دیکھو ایک گلاس میں پانی ڈال دو اور 2-3 مہینہ کے لیے اس کو چھوڑ دو تو پتہ چلے گا کیڑے اپنے آپ پیدا ہو گئے۔ میں نے کہا کتنا بڑا بیوقوف انسان ہے، گلاس کا بنانے والا کوئی، پانی کا پیدا کرنے والا کوئی، گلاس کو تو نے لایا، پانی کو اس میں تو نے ڈالا اور کہا کہ اپنے آپ کیڑے پیدا ہو گئے۔ یہ سوال ان سے کیا جانا چاہیے کہ یہ بتاؤ کہ اس میں جتنے سارے کیڑے ہیں کتنے نر ہیں کتنے مادے ہیں یہ تو بتا دو، یا یہ بتا، اگر تم کہتے ہو کہ میں اس کا خالق ہوں تو خالق جو ہے علیم بھی ہوتا ہے، جاننے والا ہوتا ہے، یہ بتا دو کہ اس کی تعداد کتنی ساری ہے۔ یہ اصل میں ان کی دماغیں مفلوج ہو چکی ہیں، جو اللہ کے وجود کے تعلق سے انکار کرتی ہیں، سوالات کھڑے کرتے ہیں، ان سارے لوگوں کی عقل پر پردے پڑ چکے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ کائنات اپنے آپ وجود میں آ گئی۔ میں آپ سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس موبائل ہے؟ آپ اپنے موبائل کو اوپر کیجئے، اٹھائیے موبائل کو۔ آپ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ موبائل اپنے آپ بن گیا؟ مانتے ہیں؟ کوئی نہیں مانے گا۔ ایک موبائل دیکھیں کتنا معمولی ہے، آدمی مانے گا ہی نہیں کہ یہ اپنے آپ بن کر کے ہمارے سامنے۔ آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اس کے بنانے والے کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، پھر آپ کیسے مان رہے ہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ مان رہے ہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو بھائی ایک معمولی چیز دنیا میں اپنے آپ نہیں بن سکتی، کیا عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں، آنکھوں میں پردے پڑ گئے ہیں؟ اتنے بڑے بلند و بالا آسمان، زمینیں، سورج، چاند، ستارے، حیوانات، جمادات، جاندار اور نباتات، ندیاں، جھرنے، پہاڑ، یہ ساری چیزیں اپنے آپ وجود میں آ گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ایک معمولی چیز بغیر بنانے کے بن نہیں سکتی ہے، تو اتنے سارے مخلوقات اپنے آپ بن جائے گی؟ یاد کر لیجئے، اصل میں جب اس طرح کے شبہات لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں تو پھر انسان جو ہے گمراہی کے اور عمیق اور گڈھے راستے میں انسان چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ قرآن چیلنج کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو اپنے آپ وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس کا وجود کرنے والا، اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو یہ پہلا شبہہ ہے جو ملحدین اور ایتھسٹ لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک دوسرا شبہہ یہ پیش کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بھائی یہ جتنے سارے سوالات ہیں یہ شیطان کا شر ہے، یہ شیطان کا فتنہ ہے، اور شیطان اسی فتنے کے راستے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے تعلق سے آپ نے بہت پہلے یہ بات بیان فرما دی تھی کہ لوگ اس طرح کے سوالات کرتے رہیں گے تو ایسی صورتحال میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس یتساءلون حتی یقال، لوگ برابر ایک دوسرے کو پوچھتے رہیں گے، سوالات کرتے رہیں گے، آپس میں سوال جواب ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ لوگ یہ بھی سوال کر بیٹھے گا ھذا خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ، اس چیز کو تو اللہ نے پیدا کیا، اب یہ بتاؤ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کے پاس اس طرح کے سوال آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ، تم کہو کہ میں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا۔ اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے ایمان کا محاسبہ کرو، اپنے ایمان کو چیک کرو، اپنے ایمان کے معیار کو دیکھو کہ تمہارے ایمان کا معیار کیا ہے، اس کا کیٹیگری کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان کے شر اور اس کے فتنے نے آپ کے ذہن میں گھر کر چکے ہوں، یا شیطان نے آپ کے ذہن کے اندر بہت بڑا فتنہ ڈال دیا ہو۔ اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں پہلے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے کہا۔ ایک تیسرا شبہہ، اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی، جو صحیح بخاری کتاب بدء الخلق کی روایت، جس کو امام المحدثین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف کے اندر لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک
فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آئے گا اور کہے گا اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا۔ دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں وہ اسباب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پیدا کرنے کے تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ ایک بیٹا ہے تو بیٹا کے اوپر باپ ہوگا، پھر دادا ہوگا، پھر پردادا ہوگا، اور اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ آدم علیہ السلام تک پہنچے گا۔ پھر پوچھے گا کہ آدم کو کس نے پیدا کیا، کہے گا اللہ نے پیدا کیا، تو پھر پوچھے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو اسباب کے تحت ہیں، تو یاد کر لیجئے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا، تو دو کام تمہیں کرنا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ تم شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو، وَلْيَنْتَهِ، اور اس خیال کو چھوڑ دو، اس سوال کو چھوڑ دو۔ ایسی مجلس جس مجلس میں اللہ کے وجود کے تعلق سے باتیں کی جائے، ایسی مجلس جس مجلس میں اللہ کے وجود کے تعلق سے سوالات کھڑے کیے جائیں، ایسی مجلس جس میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے شبہات پیدا کیے جائیں، ایسی مجلسیں جن مجلسوں میں اللہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں بات کی جائے اور شبہات کھڑے کیے جائیں، یاد رکھو ایسے تمام مجلسوں کو بھی چھوڑ دو، ایسے خیالات کو چھوڑ دو، ایسے سوالات کو چھوڑ دو۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہے تو اللہ دکھ کیوں نہیں رہا ہے؟ میرے بھائی، ہماری آنکھیں رب کا دیدار نہیں کر سکتی ہیں، اور یہ چیز جو بار بار سوالات کیے جاتے ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو بغیر دیکھے ہوئے ایمان لایا ہے۔ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ مدبر کائنات ہے۔ ہماری یہ آنکھیں محدود ہیں، رب کا دیدار نہیں کر سکتی ہے، لہٰذا اس طرح کے سوالات ایک دم بیجا سوالات ہیں، اور اس طرح کے سوالات جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بہت سارے نوجوان بعد میں آ کر کے اس کے تعلق سے اپنے سر کو کھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چوتھا اور آخری سوال جو ملحدین کی طرف سے اعتراض کی شکل میں ہوتا ہے، ایک شبہہ ہوتا ہے، وہ شبہہ یہ ہے کہ اگر اللہ ہے تو دنیا کے اندر ظلم کیوں ہے؟ ظلم کیوں ہے؟ اور اتنے سارے لوگ ایک دوسرے کو خون کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، زنا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے مال کو غصب کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ شر کا بھی خالق اللہ ہے اور خیر کا بھی خالق اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، ہر اس شر سے بھی اللہ کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن یاد کر لو، خیر کا جو غلبہ ہے وہ بھاری ہے، اور شر جو ہے وہ بہت کم ہے، بہت قلیل ہے خیر کے مقابلے میں شر۔ لیکن انسان بڑا بے صبرا ہے، انسان بہت عجلت پسند ہے۔ معمولی تکلیف اگر اسے آ جائے نا، انسان فوراً جو ہے اللہ کے اوپر سوالات کھڑے کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی زبان پر شکوے شکایت کو لانے شروع کر دیتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو 24 گھنٹہ کے اندر انسان غور کرنے کی کوشش کرے، کتنی ساری نعمتیں، کتنے سارے خیر اور بھلائیاں اللہ رب العالمین کی آپ کے ساتھ ہیں، ان نعمتوں کا آپ نے کیا حق ادا کیا؟ کبھی آپ بک لو، پین لو اور غور کرنے کی کوشش کرو، نوٹ کرو، ہر ایک چیز کو نوٹ ڈاؤن کرو کہ آج ہمارے اوپر دیکھو اتنی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خیر زیادہ ہے اور شر بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے۔ اور یاد کر لیجئے، اللہ رب العالمین نے شر اور خیر دونوں کو پیدا کیا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے وہ عبث اور بیکار نہیں ہے، وہ بے مقصد نہیں ہے، وہ با مقصد ہے۔ اہل ایمان جو ہوتے، اہل ایمان اگر اسے کوئی مصیبت آ گئی، کوئی شر پہنچ گیا، تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، الحمدللہ، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ بے مقصد اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اور تو اللہ نے دو راستے آپ کو بتا دیے نا کہ یہ شر کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، اسی لیے تو کتابیں اتری، اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجے گئے، اسی لیے علماء کرام پڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے۔ اللہ نے شر کو پیدا کیا، لیکن آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کو شر کرنا ہے، بلکہ آپ کے لیے یہ راستہ بتا دیا گیا کہ آپ کو خیر کے راستے پر چلنا ہے۔ اس طرح کے سوالات اور اعتراضات اور شبہات لوگوں کے ذہن و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایتھیسٹ اور ملحدین کی طرف سے چند اعتراضات تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک کا ایک پہلو جو ہم نے ابھی دیکھا
کہ اصل میں اللہ کے وجود پر بات کرنے کے تعلق سے بات اس وقت آتی ہے جب کوئی آدمی اللہ کے وجود کے تعلق سے انکار کر دے، تو انکار کرنے والے یہ ملحدین ہوتے ہیں، جس کی ایک مختصر تاریخ آج کے اس درس میں اور اس پروگرام میں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ ایک تاریخ آپ کے سامنے ایک جائزہ پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے وجود کی ایگزسٹنس آف اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل یہ کائنات کی تخلیقات جو اللہ رب العالمین نے کی ہے، یہ ساری مخلوقات، یہ اللہ رب العالمین کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ غور کرو، یہ پہاڑ، یہ ندیاں، یہ جھرنے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ جاندار، یہ انسان، یہ بے جان، ان ساری چیزوں، یہ ساری چیزیں جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کی صفت ایک یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی وحی میں اپنی جس صفت کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، وہ اسی صفت کا ذکر کیا، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈیوس کرا رہا ہے، اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ اس رب کے نام سے آپ کو پڑھنا ہے جس نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا کون؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے اندر فرمایا ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ، وہی رب، وہی اللہ جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو وہ اللہ، وہ ہمارا رب، وہی اللہ ہمارا رب ہے، ہم سب کا رب ہے۔ اور کہا کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ کہا فاعبدوہ، جب وہی اللہ تمہارا رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عبادت بھی اللہ کی جائے۔ اسی لیے کہا فاعبدوہ، تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو جتنی ساری چیزیں آپ اس کائنات کے اندر دیکھیں گے، یہ اللہ رب العالمین کی جتنے ساری مخلوقات ہیں، یہ اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نمبر 2، اللہ کے وجود کی دوسری سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی ملکیت ہے۔ تمام چیزوں کی ملکیت اور مالک اور بادشاہ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جن کے ہاتھوں میں ہر چیز کی ملکیت ہے۔ جس کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے، جو پناہ دیتا ہے جس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دیا جاتا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے چل رہی ہیں۔ ہماری جو سانسیں ہیں وہ اللہ رب العالمین جب چاہے گا، اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم بنا دیا ہے، ایک نظام بنا دیا ہے۔ آپ نے کبھی کائنات کے اندر غور کیا ہے کہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا مگر اللہ کی مرضی سے، اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو جتنی ساری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا مالک، چاہے آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، یہ جتنے سارے مخلوقات ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ہی اختیار میں ہے۔ وہی اللہ رب العالمین مالک ہے۔ جب اللہ رب العالمین مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں، تو یہ اصل میں اللہ رب العالمین کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل میں سے ایک تیسری دلیل کہ اللہ رب ہے۔ اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا اور پالن ہار بھی اللہ رب العالمین ہی ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر ایک فاسق بھی ہے، ایک فاجر بھی ہے، ایک کافر بھی ہے، ایک منافق بھی ہے، اور اسی طرح سے ایک مومن بھی ہے، لیکن اللہ ہمیشہ ان کو روزی پہنچا رہا ہے۔ جس کو جتنی زیادہ، جس مقدار میں، جس وقت میں ان کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے پہنچا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک چیونٹی کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے، ایک مچھلی کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، ایک پرندے کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ رب العالمین جو ہمارا رب ہے۔ تو رب کی ربوبیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پالنہار ہے، خالق ہے۔ تو یہ اللہ کے وجود کی دلیل میں سے
ایک تیسری بڑی دلیل ہے میرے اسلامی بھائیوں. اسی لیے امام سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو مگر وہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں وہ جانتا ہے. جتنے سارے اولاد آدم ہیں نا، وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے بارے میں جانتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں، جتنے سارے اہل الفطرہ ہیں، جتنے سارے فطرت والے ہیں، سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس کا ایک رب ہے، بنانے والا ہے، اور وہی رب ہے جو ہمارا اور آپ کا رب ہے. تو اللہ کے وجود کی یہ تیسری سب سے بڑی دلیل ہے. اس سلسلے میں اللہ کے وجود کے دلائل میں سے ایک چوتھی بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مدبر کائنات ہے. کائنات میں تدبیر کرنے والا، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اور مدبر بھی اللہ رب العالمین ہے. آپ دیکھیں، سورج روزانہ نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، اسی طرح سے ہوائیں ادھر سے ادھر چلتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بارش ہوتی ہے، پھر بارش رک جاتی ہے. اسی طریقے سے جتنے ساری چیزیں کائنات کے اندر جو سسٹم اور نظام کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ اصل میں اس کی تدبیر کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو کائنات کے اندر تدبیر کر رہا ہے؟ وہ اصل میں اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ساری چیزوں کی تدبیر کرنے والا ہے. تو اللہ تدبیر کرنے والا ہے. یہ اللہ کے وجود کی دلائل میں سے ایک چوتھی دلیل ہے. ایک پانچویں دلیل یہ ہے دلیل نفس. اللہ کے وجود کے بارے میں اگر آپ دلیل ڈھونڈنا چاہیں تو ایک پانچویں دلیل یہ ہے، آپ اپنے نفس کے اوپر غور کر لو. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور اپنے نفس میں کیا تم غور نہیں کرتے، نہیں دیکھتے؟ ایک دن آپ اپنے جسم میں جھانک کر کے دیکھیں. میں نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا جو وینٹیلیٹر پر آئی سی یو میں ایڈمٹ تھا، 15-20 دن تک آئی سی یو ہی میں رہا وینٹیلیٹر پر. تو اس کے جب بل آئے گھر میں تو گھر والے سب پریشان ہو گئے، اور وہ بل دینے کے لیے نہیں ہو رہا تھا. مطلب یہ ہے کہ یہاں تک سر تک وہ بل آ گئے. ارے اس رب کی تعریف کرو اور شکریہ ادا کرو جو فری میں ہم اور آپ آکسیجن لے رہے ہیں. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ روزانہ ہم اور آپ کتنا آکسیجن لیتے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر ہے اس میں؟ نہیں بتا سکتے ہیں. یہ سب غور کرنے کی چیزیں ہیں. اپنے نفس میں کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ ایک دن میں آدمی کتنا آکسیجن لیتا ہے؟ بولو، کوئی نہیں بتا سکتا. ایک ڈاکٹر نے ہم سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کم از کم پیسے کے تعلق سے انہوں نے بتائی تو کہا کہ کم سے کم 3,500 روپے کا وہ صرف آکسیجن لیتا ہے ایک دن میں. اب یہ بتاؤ، یہ 3.5 سلنڈر کے حساب سے تو اگر وہ انسان 60 سال تک زندگی گزار رہا ہے تو اس کا حساب کر لیجئے آپ. فیس دے پائیں گے؟ یہ جو آکسیجن لے رہے ہیں، ایک چیز اگر انسان فیس دینے کے اوپر آ جائے نہیں دے سکتا ہے. کیوں نہیں غور کرتے؟ یہ ہاتھ ہے، دیکھو اٹھ رہا ہے. یہ ہاتھ جیسے چاہتے ہیں، جب چلنے کی باری آتی ہے پیر ہمیشہ آگے ہو جاتا ہے، ایک پیر پیچھے ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم سانس بھی لے رہے ہیں، بول رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کیوں نہیں غور کرتے؟ کوئی تو ہے جو ہمیں اور آپ کو زندہ رکھا ہے، اور یہ ساری چیزوں کا چلانے والا اور مالک وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. انسان کو اگر زور سے پیشاب لگ جائے تو وہ پیشاب کو نہیں روک سکتا، اور وہ بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے تعلق سے، شبہات کھڑے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے تعلق سے. تو اللہ کے وجود کے دلائل میں سے ایک پانچویں سب سے بڑی دلیل نفس بھی ہے میرے بھائیوں. تو یہ کل 5 دلائل ہیں اللہ کے وجود کے تعلق سے اور ملحدین کے افکار کے تعلق سے جو آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی. ہمیں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. چونکہ وقت ہو چکا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ تو رزاق ہے، ہمیں رزق حلال دے. یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا تمام ذمہ داران کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے. اور مسجد کی شاید افتتاح بھی ہے، اللہ رب العالمین مصلیان کے نور سے اس مسجد کو ہمیشہ بھر دے، اور یہاں سے دینی، دعوتی، رفاہی اور ہر وہ کام ہو جو ایک مسجد سے ہونا چاہیے. انسان پرسکون ماحول میں اللہ کی عبادت کریں،
اس مسجد کے تعمیر میں جنہوں نے بھی حصہ لگایا ہے، یا اللہ رب العالمین سب کے حصے کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔